بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا فیضان تجوید کا سبق جاری و ساری ہے اور ہم سبق نمبر 13 پڑھ رہے ہیں، نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن کا بیان۔ تو گزشتہ درس کے اندر ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کی تعریف پڑھی، ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی پڑھا، کہ نون ساکن اور نون تنوین کے مابین فرق کیا ہے۔ اور اسی طرح جو نون ساکن اور نون تنوین ہیں، ان کے ٹوٹل 4 قواعد ہیں۔ ان 4 قواعد میں سے پہلا قاعدہ ہم نے کل پڑھا تھا، اظہار والا۔ آج دوسرا قاعدہ پڑھیں گے، ادغام والا۔ تو سب سے پہلے ادغام کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو قاعدہ ادغام ہے، ادغام کہتے کسے ہیں؟ تو کہتے ہیں لغوی معنی اس کا، ادغام کا لغوی معنی ملانا ہے۔ ادغام کا لغوی معنی ملانا ہے، اور اصطلاحی معنی ہے، اصطلاح تجوید میں ایک ساکن کو دوسرے متحرک حرف میں اس طرح ملانا، اس طرح ملانے کو ادغام کہتے ہیں کہ دونوں حروف مل کر ایک مشدد حرف پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی ادغام میں کیا ہوگا؟ ادغام میں یہ ہوگا کہ جو ساکن حرف ہے نا، تو ساکن حرف متحرک حرف کے اندر جو ہے وہ مل جائے گا۔ ساکن حرف متحرک حرف میں اس طرح مل جائے گا کہ جو دونوں ہے نا حروف، تو دونوں مل کر ایک مشدد حرف بن جائے گا۔ جیسے میم نون را، اس میں جو نون ہے نا، نون کو را میں ملایا گیا ہے، تو اب نون را کے اندر مل کر یہ دونوں حروف مشدد بن گئے، را کے اندر یہ تشدید پیدا ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ادغام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ادغام کی تعریف۔ آگے کہتے ہیں، اب وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں پہلا حرف جو ہوگا، پہلا حرف جسے ملایا جائے اسے مدغم کہا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر نون ہے، تو نون کو را کے ساتھ ملایا گیا ہے، تو پہلے حرف کو کیا کہیں گے؟ مدغم۔ پہلا حرف جس کو ملایا جائے، جسے ملایا جائے اسے مدغم، اور دوسرا حرف جس میں پہلا حرف ملایا جائے اسے مدغم فی کہتے ہیں۔ ایک پہلا لفظ ہے، دوسرا جس کے اندر ملایا جا رہا ہے لفظ، حرف، تو وہ جو ہے مدغم فی کہلائے گا، اور جو پہلا جو ہم ملا رہے ہیں اس کو ہم مدغم کہیں گے۔ تو یہ نون جو ہے یہاں پر مثال سے سمجھے کہ نون کی یہ نون مدغم ہے، کیونکہ یہ پہلا لفظ ہے، پہلا حرف ہے، اس کو دوسرے میں ملایا جا رہا ہے، تو دوسرا یہ مدغم فی بنے گا، کیونکہ اس میں پہلا حرف جو ہے وہ ملایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مدغم اور مدغم فی کہلائیں گے۔ آگے ادغام کا قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی آ گیا ہے۔ حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون۔ تو حروف یرملون میں سے کوئی آ جائے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، تو کیا ہوگا؟ تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی آ جائے، یا آ جائے، یا را، یا میم، لام، واو، نون، ان دونوں، ان 6 میں سے کوئی ایک حرف آ جائے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ آگے گننے کا قاعدہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ لام اور را، یرملون میں را بھی ہے اور لام بھی ہے، تو کہتے ہیں لام اور را میں بغیر گننا کے، اور باقی چاروں میں گننا کے ساتھ ادغام ہوگا۔ باقی چار کون سے؟ یا، واو، میم، نون۔ باقی چار حروف یا، واو، میم، نون، یؤمنو۔ ٹھیک ہے، یہ 4 حروف ہیں، تو ان چاروں میں کیا ہوگا؟ گننا ہوگا، اور لام اور را میں گننا نہیں ہوگا۔ آگے مثال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں من یقول، تو یا ہے، یا یؤمنو میں سے ہے، تو یا میں کیا ہوگا؟ گننا ہوگا۔ من یقول، یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد
یہ یا آ رہی ہے حروف یرملون میں سے آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، ٹھیک ہے، اور گننا بھی ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یا آ رہی ہے۔ صحیفتوں واحدہ، صحیفتوں، صحیح نہیں، صحیح، صحیح تو واحدہ، تو یہاں پر نون تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے آ رہا ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ادغام بھی ہوگا اور اس میں گننا بھی ہوگا۔ صیحۃ واحدہ، صیحۃ واحدہ، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں علم من ربک، علم، علم من ربک، تو یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، رام حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا لیکن اس پر گننا نہیں کریں گے، کیونکہ لام میں گننا نہیں ہوتا، بغیر گننے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ اور اسی طرح نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، تو را میں بھی گننا نہیں ہوگا، ادغام تو ہوگا لیکن گننا نہیں ہوگا، تو اسے ادغام یرملون کہتے ہیں۔ اکفا کو، اس ادغام کے قاعدے کو ادغام یرملون بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یرملون کی شرط بھی ہے، کہتے ہیں از ادغام یرملون کی شرط یہ ہے کہ ادغام یرملون کے لیے ضروری ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون دوسرے کلمے میں ہو، نون ہو، نون بھی ہو اور نون ساکن بھی ہو، چاہے نون ساکن ہو چاہے نون تنوین ہو، تو اس کے بعد جو حروف یرملون میں سے کوئی آ رہا ہے، تو حروف یرملون میں سے جو دوسرا کلمہ آ رہا ہے وہ دوسرے، جو حرف آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، وہ حرف دوسرے کلمے میں ہو، دوسرے لفظ میں ہو، اسی لفظ میں ہوگا تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو نون ساکن ہے اور یا حروف یرملون میں سے، اور یہ دوسرا کلمہ ہے، دوسرا لفظ ہے۔ اسی طرح واحدتن دوسرا لفظ ہے، صیحتن کی جو تنوین ہے، نون تنوین، یہ ایک کلمہ ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے، اسی طرح یہ کلمہ مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک ہی کلمے میں ہوں گے تو پھر وہاں پر یرملون کا قاعدہ نہیں لگے گا، حروف یرملون کا دوسرے کلمے میں ہونا ضروری ہے۔ اظہار مطلق، مندرجہ ذیل چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے ایک کلمہ میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں، اظہار مطلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں مندرجہ ذیل چار حروف میں نون ساکن کے بعد، مندرجہ چار حروف کون سے ہیں؟ مندرجہ چار کلمات میں، حروف نہیں ہے، چار کلمات، چار کلمات کون سے ہیں جو مثالیں دی ہیں انہوں نے؟ من یقول، واحدتن، اور علم، اور من ربک، یہ چار کلمات ہیں مندرجہ ذیل چار کلمے، بلکہ یہ مندرجہ ذیل کا مطلب ہوتا ہے آگے آنے والے، ٹھیک ہے، یہ پیچھے والے مراد نہیں ہے اس سے، بلکہ مندرجہ ذیل یعنی آگے آنے والے، یہ چار حروف، مندرجہ ذیل چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے ایک کلمہ میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان چاروں کلمات میں گناہ نہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ادغام تب ہوتا ہے جب حروف یرملون اسی کلمے میں ہو، اسی کلمے میں نہ ہو، مطلب دوسرے کلمے میں ہو حروف یرملون تو ادغام ہوگا، اور اگر اسی کلمے میں ہو تو پھر ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار مطلق ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثال دیتے ہیں دنیا، تو دنیا یہاں پر نون ساکن ہے، لیکن نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے جو یا ہے وہ ایک ہی کلمے میں، تو گننا نہیں ہوگا، بنیان، ٹھیک ہے، نون ساکن ہے اس کے بعد یا آ رہی ہے، حروف یرملون میں سے، لیکن پھر بھی گننا نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر اسی کلمے میں یرملون کا حرف آیا ہوا ہے۔ اسی طرح سنوان، واو بھی حروف یرملون میں سے ہے لیکن اسی کلمے میں ہے، کنوان، واو اسی کلمے میں ہے نون ساکن کے بعد، تو کیا ہوگا؟ یہاں پر ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار مطلق ہوگا، یعنی گننا نہیں کریں گے،
ٹھیک ہے، چوتھا قاعدہ ہے، تیسرا قاعدہ ہے اقلاب کا۔ اقلاب کا لغوی معنی ہے بدلنا، اور تجوید اصطلاحی تجوید میں کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ قلب، دل کو بھی قلب کہتے ہیں نا، کیونکہ قلب جو ہوتا ہے، دل جو ہوتا ہے، وہ خون کو تبدیل کرتا ہے، خون کو بدلتا ہے، اس لیے دل کو قلب بولا جاتا ہے۔ تو قلب کا مطلب کیا ہے؟ بدلنا، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ اقلاب کا قاعدہ کیا ہے؟ اقلاب کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائیں تو نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کر کے پڑھیں گے۔ جو چھوٹا میم بنا ہوا ہوتا ہے نا، تو اس سے وہ مراد ہے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، اخفا کر کے پڑھیں گے، جیسے من بعد حلم بہذا، حلم بہذا، ان میں گننا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با آ رہی ہے، اور اسی طرح حلم میں نون تنوین ہے، اس کے بعد با آ رہی ہے، تو اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ آگے اکفا کا قاعدہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اکفا کا لغوی مطلب ہے چھپانا۔ اکفا خفی سے ہے، چھپانا، اور اصطلاحی معنی اس کی ہے کہ اظہار اور ادغام کے درمیانی کیفیت اور حالت سے پڑھنے کا نام اکفا ہے۔ نہ اظہار ہو نہ ادغام ہو، بلکہ ان دونوں کی درمیانی جو کیفیت ہے، ان دونوں کے درمیان جو حالت بنتی ہے، تو اس حالت سے پڑھنے کا نام اکفا ہے۔ اکفا کا قاعدہ، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اکفا ہوگا، جیسے من شاہد، بقلب، بقلب سلیم، حروف اکفا 15 ہیں، تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ ٹھیک ہے، تو یہ 15 حروف ہیں، یہ 15 حروف اگر نون تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائیں تو وہاں پر اخفا ہوگا، اور اس میں گننا بھی کرنا ہوتا ہے، جیسے من انفسکم یا انت، انت، تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ اخفا کا قاعدہ لگے گا اور گننا کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آج کے لیے یہ نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد کا اتنا خلاصہ کافی ہے۔ انشاءاللہ کل پھر نون میم ساکن کے قواعد پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔